اور تاریخ کربلا کی پڑھیں، آپ کو نیزوں کے اوپر سر نظر آئیں گے، آپ کو گھوڑوں کی ٹاپوں پہ روندے جانے والے لاشوں کا تذکرہ ملے گا، لیکن امام کے ہاتھوں کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ امام کا سر نیزے کی نوک پہ تھا، لاشیں گھوڑوں نے روند دیے، امام کے ہاتھ کدھر گئے؟ شاید قدرت نے اٹھا لیے ہوں کہ کوئی یزیدی امام کا کٹا ہوا ہاتھ نہ اٹھا لے اور پھر یزید اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں ڈال کر کے کہے چلو اس طرح ہی صحیح، امام کا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں آ گیا۔ امام کی عظمت کا پہرا رب نے دیا اور ان کی آبرو کا پہرا رب نے دیا، امام حسین کا کٹا ہوا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ اور اس ہاتھ کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑا۔ مدینہ چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں نا، 8 دن کے لیے حاجی جاتا ہے نا، مدینے میں رہتا ہے، اور جب چھوڑتا تو قیامت ٹوٹ رہی ہوتی۔ کسی نے پوچھا تھا عمرے اور حج کا ماجرا، تو میں نے کہا تھا کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روضہ رسول پہ آخری نظر مشکل ہے۔ تو 8 دن رہنے کے بعد وہاں سے پلٹنا قیامت ہوتا ہے۔ اور جس نے زندگی مدینے میں گزاری ہے، جو پیدا مدینے میں ہوا، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا ہو، جس کا مسکن اور مولد مدینہ ہو۔ اعظم چشتی مرحوم جب مدینہ رسول میں آخری حاضری پر گئے تو بیمار تھے، ویل چیئر پہ تھے، تو انہوں نے الوداع ہوتے ہوئے خادم سے کہا کہ میرا رخ حضور کے روضے کی جانب رہنے دو اور کچھ پیچھے سے کھینچو۔ اور جب وہ نظارے نگاہوں سے اوجھل ہونے لگے تو اعظم چشتی مرحوم نے کہا کہ جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا؟ تو اپنی فکر کی آبیاری کے لیے اور یزید سے اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے آپ نے وہ شہر مدینہ بھی چھوڑا، شہر کوفہ بھی چھوڑا، پھر مکہ المکرمہ بھی چھوڑا۔ 8 ذی الحج کو مکہ المکرمہ چھوڑا، تاریخ پڑھیں آپ، اور منا میں 8 ذی الحج کو لوگ جمع ہو رہے ہیں، اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی۔ اب یہاں مجھے اقبال یاد آئے، مدعاش سلطنت بوتے اگر خود نہ کر دے وا چنی ساما سفر۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدعا سلطنت کا حصول ہوتا تو اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ آپ کبھی بھی سفر نہ کرتے۔ ٹوٹل 145 افراد ہیں، بچوں اور خواتین کے سمیت، اور سارا مدینہ آپ کا مرید ہے۔ اللہ اکبر، مکے میں پوری دنیا سے حاجی آ رہے ہیں، لیکن آپ مکے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کرمہ بن عدی بن حاتم راستے میں ملتا ہے تو 30,000 کا لشکر آپ کی پشت پہ کھڑا ہونے کا عندیہ دیتا ہے۔ آپ فرماتے مجھے یہ بھی قبول نہیں ہے۔ یزید کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے جا رہے تھے اور اس شہادت کو چومنے جا رہے تھے جس کی بشارت رسول اللہ نے دی ہوئی تھی، اور پھر بڑھتے گئے اور اٹھنے والے قدم حضرت امام کے پیچھے نہیں ہٹے، اور قیامت تک لوگوں کو درس اور سبق دے گئے کہ حق کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو یہ سودا سستا ہے۔ آج دین کی قدریں پامال ہوں اور ہم ڈھب سے بات بھی نہ کر سکیں تو میں پوچھتا ہوں کیا حجرہ فاطمہ سے بڑی بھی کوئی خانقاہ ہو سکتی ہے؟ کیا حسین ابن علی سے بڑا بھی کوئی سجادہ نشین ہو سکتا ہے؟ تو جب انہوں نے حق کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی ایک ساتھ کو دین کے لیے پیش کر دینا ہوگا۔ حضرت امام حسین سے سیکھا جا سکتا ہے صبر اور استقامت کا سلیقہ، کہ انہوں نے کس طرح صبر کا امتحان دیا۔ 57-58 سال کی عمر کا شخص ہو اور اس کو یہاں سے چل کے باہر وضو خانوں تک 3 سے 4 مرتبہ جانا پڑے تو سانس پھول جائے گی، اور حضرت امام حسین ایک بار نہیں گئے، 71 بار لاشیں لینے گئے، 71 مرتبہ لاشیں لینے گئے، اور لاشیں بھی بیگانوں کی نہیں ہیں، اپنے بیٹوں کی۔ جوان بیٹے کی لاش اٹھانا تماشا لبے بام نہیں ہے۔
کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے، سارے گھر والے دلاسا دے رہے ہوتے ہیں تو باپ اور ماں سنبھلتے نہیں ہیں۔ ایسے مناظر آپ روز دیکھتے ہیں۔ جنازہ اٹھتا ہے تو 10 آدمی تھام کے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ کہا اسی کے جوان کی لاش آ رہی ہے۔ جوان بیٹے کی لاش ہو، 10 آدمی سنبھالا دے رہے ہوں اور باپ پھر بھی نہیں سنبھلتا، موت بھی تبھی ہوتی ہے۔ میں سلام پیش نہ کروں اس حسین پر جو جوان علی اکبر کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتا ہے اور پھر بھی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ اتنے دکھ تو کو ہمالیہ پہ آتے تو اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا، وہ بھی برداشت نہ کر پاتا۔ ابن راشد یہ کربلا کے واقعات کا چشمدید گواہ اور راوی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں خود کھڑا تھا اور میں نے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے سینے سے ایک جوان کی لاش کو لپٹایا ہوا ہے اور مقتل سے خیموں کی جانب آ رہے ہیں، اور وہ جوان اتنا قد آور ہے کہ اس کے باوجود اس کے پاؤں زمین پہ گھسیٹ رہے ہیں اور مقتل سے لے کر کے خیموں تک ریت پر ایک لکیر بن رہی ہے۔ تو میں پہچانتا نہیں تھا اس شخص کو، وہ نوجوان کون ہے؟ تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یہ نوجوان کون ہے جس کو امام اٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ کہا یہ امام حسن کا بیٹا قاسم بن حسن ہے۔ وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا، 6 ماہ کا اثر ہے اور حضرت امام ہاتھوں پہ لے کے فرات کے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ یہ تمام حجت تھی، پانی کے محتاج نہیں تھے، کوثر چھلک کے قدموں میں سلامی دینے آتا۔ حسین ابن علی کے نام پر تو پانی رکتا ہی نہیں ہے۔ میں ذکر کر رہا ہوں